صاحب اگر معیشت سنبھل رہی ہے تو عوام پریشان کیوں ہیں؟ کیونکہ پرائم منسٹر تو کہہ رہے ہیں کہ حکومت کی پرفارمنس نے آئی ایم ایف کو حیران کر دیا ہے۔ حکومت کی پرفارمنس سے یقین کریں آئی ایم ایف حیران ہے اور ہم ساتھ پریشان بھی ہیں، ہم صرف حیران نہیں ہیں۔ اتنی اچھی پرفارمنس ہو گئی اور اس سے زیادہ کیا چاہیے ہمیں کہ وہ قسط لے دی اور وہ مبارک دے دی۔ انہوں نے کہا جی قوم کو اللہ کا بڑا کرم ہو گیا کہ پیسہ آ رہا ہے، اور اب دیکھتے ہیں مراد کتنی بڑھاتے ہیں اور اس کی یہ عامر بات کر رہے ہیں ان کی، وہ مومن آغا ہو گئے، وہ لنگڑیال ہو گئے، بوسال ہو گئے۔ رانا صاحب آپ بادشاہ بندے ہیں یار، یہی تو وہ بیوروکریٹس ہیں جو مشورے دے رہے ہوتے ہیں حکمرانوں کو کہ یہ تنخواہ دار ہیں تو لاؤ ٹیکس، ورنہ کہاں سے پورا ہونا ہے۔ آپ ان کو مظلوم قرار دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ بڑے اچھے لوگ ہیں۔ میں نے بالکل نہیں مظلوم قرار دیا، آپ نے میری بات پھر سمجھی نہیں۔ نہیں میں سمجھ گیا ہوں آپ کی بات، آپ کہہ رہے تھے میں پوچھوں گا بھی، کوئی فائدہ نہیں ہونا ان سے پوچھنے کا، یقین کریں کہ بھائی بالکل یہی تو بتا رہے ہوتے ہیں یہ طریقے کہ حضور یہ ادھر سے یہ اتنا پیسے ٹیکس اور لگا لے نا ان پہ، پھر دیکھیں آئی ایم ایف کیسے نہیں مانتا۔ یہ بڑے کمال لوگ ہیں، یقین کریں۔ وہ سب سے بڑا جو نقطہ نہیں سمجھ آ رہی یہ معیشت، باقی تو چیزیں ہماری ہیں ہی گڑبڑ نا۔ ہم تو ظاہر ہے وہ ایک ٹائم کا وہ کہتے ہیں نا کھانا کھا لو پھر اگلے ٹائم دیکھیں گے کیا کرنا ہے۔ بنیادی طور پہ ہماری قومی وہ جو سوچ ہی اس طرح کی ہے کہ ہم وہ پلان کر کے نہیں کرتے چیزیں کہ بس ٹھیک ہے یار یہ اس وقت کا کھانا مل گیا نا، اب دیکھیں گے نیکسٹ ٹائم، کوئی نہیں اللہ مالک ہے۔ تو معیشتیں حکومتوں کی اس طرح نہیں چلتی ہوتی، اور پھر اب دعویٰ کرتے رہ جاتے ہیں کہ جی وہ یہ آخری پروگرام ہوگا، نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں ہے وہ آخری پروگرام ہو جائے۔ وہ جو نویز صاحب کہہ رہے تھے نا، جو آپ کی آبادی کی رفتار بڑھنے کی جو شرح ہے وہ اتنی خوفناک ہے اور اس طرف کسی کی توجہ نہیں ہے۔ معیشت کی بات بھی ہو جاتی ہے، زراعت کی بات بھی ہو جاتی ہے، وہ اس کے بعد آپ کی ٹیکسٹائل کی ہو گئی، انڈسٹری، ہر چیز کی بات، ہر شعبے کی بات ہو رہی ہوتی ہے۔ اب اس میں وہ ایک اور وہ ہو گیا، ماحولیات کے لیے بھی ہمیں پیسے ملنا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ تو آپ کو پتہ نا بڑا زبردست ماحولیات اب ہو جائیں گی ہماری نا، ہم اس کو ٹھیک کر دیں گے، سارے موسمیاتی تبدیلیاں جو آ رہی ہیں ان کو روک دیں گے ہم اتنے پیسوں میں۔ 1 ارب ڈالر تھوڑا نہیں ہوتا، 1.3 ارب ڈالر شاید ہے، اور وہ پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے تھے دیکھیں نا 7 نہیں اب 8.3 ارب ڈالر ہمیں مل رہا ہے آئی ایم ایف سے، وہ اس پہ بھی بڑے خوش تھے۔ لیکن ایک بات کی انہوں نے، ان کی مجھے بڑی امپریس کیا انہوں نے، ان کی ایک بات نے انہوں نے کہا کیبنٹ سے نا، انہوں نے کہا کہ تنخواہ داروں کو بھولنا نہیں ہے، ان کو یاد رکھنا ہے اور ٹیکس لگانا ہے، کیونکہ جب بھی کوئی مشکل آئے گی معیشت پہ، حکومت پہ، آندے جاندے ان پہ ٹیکس لگا دینا، آرام سے نکل آئے گا۔ مطلب میں تو حیران ہوا ان کی دردمندی، اور مجھے داد دینی پڑے گی اپنے پرائم منسٹر کی کہ وہ کسی بھی حالت میں تنخواہ داروں کو نہیں بھولتے، اور اب تو ویسے بھی نہیں بھولیں گے نا۔ ابھی انہوں نے آگے بھی یاد کرا رہے ہیں کہ بھولنا مت، نہیں اب تو ویسے بھی نہیں بھولیں گے۔ ابھی انہوں نے تنخواہیں بڑھائی ہیں نا اپنے، وہ جو تنخواہ دار ہیں ان کے کیبنٹ میں جو بھرتی کیے تھے انہوں نے وہ تھوڑے سے زیادہ، تو اس لیے میرا خیال آپ یاد رکھیں گے ہمیشہ وہ، آپ نے ٹینشن نہیں لینی۔ ٹینشن فیصل صاحب ٹینشن نہیں لینی، ہم تو لیتے بھی نہیں ہیں، شکر ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہاں آپ کو پتہ میں تو دیتا ہوں، ٹینشن لیتا نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا آئی ایم ایف کا آخری پروگرام ہے، آئی ایم ایف کا آخری پروگرام ہے، اگر اسی طرح اگر ہم آئی ایم ایف کی شرائط مانتے رہنا تو اتنا نہیں، آئی ایم ایف کا آخری پروگرام ہو یا نہیں ہو، ہمارا آپ کا آخری پروگرام جلدی ہو جائے گا۔ جن میں جو غریب لوگ ہیں نا ان کے جلدی نمٹ جائیں گے۔ یہ اس ملک کے اندر بڑا مزیدار بات جو ہے کہ وہ ہر معاملے میں جو ہے نا وہ طبقاتی تفریق ہے اس معاشرے میں۔ ہم جس معاشرے میں زندہ ہیں، پیدا ہوئے ہیں، جس معاشرے میں ہم اپنا باقی وقت بھی گزاریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، یہاں طبقاتی تفریق ہے۔ یہاں قربانی دینے میں بھی طبقاتی تفریق ہے، ہر معاملے میں تو ہے ہی ہے۔ قربانی بھی جو ہے نا اس میں بھی لوگوں کو رکھا ہوا ہے، اس معاشرے کے اس حصے سے قربانی لینی ہے، اس حصے سے آپ نے جو ہے نا قربانی نہیں لینی۔ یہ بھی بڑا ہی مزے کی بات ہے، اور مزے کی بات ہے ہم سے ہی جو ہے نا جو ہم اور آپ معاشرے کے اس حصے سے ہیں جو مستقل جو ہے نا پورے 365 دن حالت قربانی میں رہتا ہے، دے چلے جا رہے ہیں، ختم ہی نہیں ہو رہی قربانی۔ اتنی خطرناک یعنی کہ یہ ہماری قربانیوں کی جو روایت جو بن گئی ہے نا، یہ تو آگے چل کے لوگ مثال دیا کریں گے۔ دنیا میں ایک ایسی بھی قوم آئی تھی جن کو قربانیاں دے کے مار دیا، اتنی ان سے قربانیاں لی گئیں
کہ اسی میں ان کا جو ہے نا اس قوم کا خاتمہ ہو گیا. ایک عجیب و غریب معاملہ ہے. اب بھائی آپ یہ بتائیں کہ یہ جو ٹیکس بڑھانے کی بات ہے کہ ٹیکس لگا دیں گے, ایک حکومت جواب تو دینا کہ یہ ٹیکس نیٹ میں اضافہ ہو گیا, ٹیکس نیٹ میں اضافے کی کوئی اہمیت نہیں ہے, وہ تو ایک لوگ ہے نا این ٹی این رجسٹرڈ کے لیے وہ جمع ہو جاتے ہیں, اس کے بعد جو اس کی مراد ہوتی ہے وہ حاصل کر لیتے ہیں. یہ ٹیکس میں پیسے کتنے آئے؟ آپ نے وہ ایسی کون سی پالیسیاں بنائی کہ جو لوگ پہلے ٹیکس نہیں دیتے تھے وہ ٹیکس دینا شروع ہوگا. ٹیکس نیٹ میں آگا, یہ اہمیت کی بات نہیں ہے. ٹیکس کتنے لوگ دینا شروع ہو گئے, اس کا کوئی ان کے پاس جو ہے نا وہ کوئی میکینزم ہی نہیں ہے. آپ یقین کریں کہ جو ریسٹورنٹ والا جس طریقے سے اس سب ڈرامے بازیوں سے پہلے ٹیکس چوری کر رہا تھا, الحمدللہ اسی طرح ٹیکس چوری کر رہا ہے. رتی برابر بھی اس کو جو ہے نا اس کو کوئی فرق ہی نہیں پڑا. جو لوگ جو ہے نا وہ ٹیکس چوری کر رہے تھے, جو کاروباری لوگ ہیں, جو پیسے والے لوگ ہیں, وہ اس طرح ٹیکس چوری کر رہے تھے. اور وہ یعنی کہ جس معاشرے کے کروڑ پتی ارب پتی لوگ جو ٹیکس دیتے ہیں نا, آپ وہ سن لینا تو آپ کو اپنے پر تو جو غصہ آئے گا وہ آئے گا, لیکن آپ حیران رہ جائیں گی کہ آپ ان کے جو ملازموں سے بھی جو کم پیسے کما کے جو ہے نا جو جتنا ٹیکس دے رہے ہیں نا, وہ ارب پتی آدمی بھی اتنا جو ہے نا ٹیکس نہیں دے رہا. صحیح. اور وہ اپنا کاروبار جو ہے نا خسارے میں دکھا رہا ہے کہ میں خسارے میں چل رہا ہوں. اس کے پاس 4 گاڑیاں کھڑی ہوں گی, وہ اپنی 1000 گز کے بنگلے میں رہتا ہوگا, لیکن وہ خسارے میں اس کو آمدنی نہیں ہو رہی. بالکل ٹیکس دینے کے نظام کے تحت وہ جو ہے نا ہاں اس کو خسارہ چل رہا ہے. اور ہم جو ہے ہمارا جو ہے خود بخود ایک کہ وہ ہے نا ایڈ سورس پیسے کٹ جاتے ہیں. یہ تو اللہ کا شکر ہے ایڈ سورس حکومت کاٹ لیتی ہے. اگر ایڈ سورس نہ کاٹے تو یقین کر ایک آدمی بھی ان کو ٹیکس نہ. صحیح بات ہے. کس بات کا ٹیکس دیں گے ہمیں دیا کہ کوئی بھی ٹیکس نہیں دے. تو جو آدمی ان کے پاس ان کی چھری کے نیچے آ گیا ہے نا, انہوں نے بولا اس کو تو نہیں چھوڑنا ہے, اور جو ان کی چھری کے نیچے نہیں آ رہا وہ جو ہے مزے کر رہا ہے, اور ہمارا آپ کا جو ہے وہ مذاق اڑا رہا ہے کہ بھئی یہ تو عجیب اس ملک کے اندر جو ہے مسئلہ ہے. ٹھیک ہے جی. کوئی ریفارمز کی بات کریں مالیاتی جو ہے نا کہ اگر آپ نے اس آئی ایم ایف سے قرضہ چھڑانا, ان کی نیت صحیح ہوگی, لیکن آپ ریفارمز تو لے کر آئے نا. صحیح. کوئی ریفارمز آئی ہیں اس دوران میں 2 سال میں 3 سال میں, یہ ریفارمز آئی ہیں, ان پہ عمل کر کے ہم صورتحال کو بہتر کر دیں گے. الیاس صاحب کوئکلی کامنٹ کر دیجیے گا, پھر بریک کے بعد بھی آپ بات کر سکتے ہیں. الیاس صاحب دیکھیے جی, آئی ایم ایف کے پاس انہوں نے قرضہ تو لینا ہے ہر دفعہ, ابھی بھی نعرہ لگائیں گے جبکہ جی کشکول توڑ دیں گے. اب دیکھیے آئی ایم ایف خود کہہ رہا ہے کہ گروتھ اورینٹڈ جو ہے وہ میکنزم ایسا بنایا جائے کہ گروتھ بھی ساتھ میں, جب گروتھ ہوگی تب آپ کی جی ڈی پی کی گروتھ بھی بڑھے گی, آپ کی جو پاؤں پر کھڑے ہونے لگیں گے. ورنہ اسی طرح تو قرضوں پر رہیں گے کہ قرضے لیتے رہیں گے اور عوام پر قرضہ چڑھتا رہے گا. ان کو تو کوئی نہیں, انہوں نے بات چیت کر کے قرضہ لے لیا, بلکہ ان کی شرائط پوری کریں. شرائط میں کیا, ٹیکس بیس تو بڑھانے کے لیے ان سے رہی نہیں وہ چیزیں جو بڑھانی چاہیے, اور پاورٹی ریڈکشن کے لیے اور باقی جو چیزیں ہیں کہ وہ سارے وہ کریں گے. جی جو قرضہ ہے اس کو بھی اس ڈیٹ کو قرضے کو بھی جی ڈی پی کے ریشو سے مطابق کم کیا جائے, لیکن وہ ساری جو چیزیں ہیں ان چیزوں پر نہیں ہوتا. دیکھیں وہ دیکھنے یہ آسان, انہوں نے اپنے ٹارگٹ پورے کیے. ایک بریک کا ہے, بریک آپ اس پہ کامنٹ کر دیجیے گا. ناظرین ایک بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے, دوسرا سوال بھی رکھیں گے ہمارے ساتھ.